میرے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن میں پختون قبائلی ہوں۔ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں گالیاں دوں۔ میرے مشران نے، میرے پختون قبائلی مشران نے ہمیں ہمیشہ پاکستان سے اور پاکستانی اداروں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ وطن کی خاطر، پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر اگر آپ کی جان و مال قربان کرنا پڑے تو آپ نے دی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے 80,000 سے زیادہ اپنی جانوں کا قربانہ اس پاکستان کے لیے پیش کیا۔ ہم نے قربانی دی ہے اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کو سرسبز اور شاداب دیکھنے کے لیے، ترقی یافتہ دیکھنے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہے۔ تو میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے الفاظ میں ان سے مخاطب ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک پارٹی کے جعلی 2 وزراء میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے۔ نہ تو آپ جعلی سینیٹر ہیں، نہ ہی آپ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ ایک مضبوط ادارے کے ڈی جی ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات، میں تو اپنے بارے میں چلو کچھ نہیں کہتا، لیکن بات اگر عمران خان پہ آئے گی تو ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا، اس کا، اس کی، یہ سب کیا ہے؟ تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی، نام یاد رکھنا۔ عمران خان وہ ہے جس نے اس پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ عمران خان وہ ہے جس نے پاکستانی قوم کے لیے 92 کا ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان وہ ہے جس نے اس ملک کے لیے شوکت خانم جیسا ہاسپٹل دیا۔ عمران خان وہ ہے جس نے پاکستانیوں کے لیے نمل یونیورسٹی بنائی۔ عمران خان وہ ہے جس نے پوری دنیا کا سب سے بہترین احساس پروگرام اس ملک کے لیے دیا۔ عمران خان وہ ہے جس کی دور حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 6.1 تک تھی۔ عمران خان وہ ہے جس کے ڈر سے آئین میں ترامیم ہو رہی ہے۔ سہیل آیا ہے، سہیل آیا ہے، عمران آئے گا، سہیل آیا ہے، عمران آئے گا، سہیل آیا ہے، عمران آئے گا۔ عمران خان کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ عمران خان اس پورے پاکستان کی یونٹی کا وجہ ہے۔ عمران خان قومی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ عمران خان صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، عمران خان خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہے۔ جہاں جا جا کر تم ان کے بوٹ پالش کرتے ہو، وہ چپ کے عمران خان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز پاکستانیوں، ان لوگوں کو مشورے دینے والا پتہ نہیں کچھ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے اور عوام ان سے زیادہ جو منحرف ہو جاتے ہیں۔ آج یہ
مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے. ہاں ہماری جدوجہد عمران خان کے سائے تلے, عمران خان کے جھنڈے کے سائے تلے, پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے ہماری جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے. ہم نے یہ جدوجہد قسم کھائی ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ اچھا میرے اشرف زئی صاحب, آپ علامہ ناصر صاحب, آپ دونوں ہمارے لیے پہلے بھی قابل احترام, قابل عزت تھے, اور جب سے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو عزتداری دی ہے تو ہماری دل میں آپ کے لیے اور بھی عزت بڑھ گئی ہے. بس آپ صرف ان لوگوں کا جذبہ دیکھے, جنون دیکھے. تیار ہو؟ تیار ہو؟ اچھا زئی صاحب, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ تیار ہے. میرے پاکستانیوں, آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کا ہمارا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی پروگرام غیر ضروری نہیں ہوتا. اس سے تکلیف پہنچتی ہے, اس لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم تکلیف پہنچائیں گے. پاکستان ہمارا ہے, اور جو پاکستانیوں کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم ہر کسی کا ساتھ دیں گے. جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا تو یہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے گا نہیں. عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور یہ عوام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وما لینا الا البلاغ.